اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الغوی الشقی الرجیم بسم اللہ الوفی الولی الکریم صلوات باواد اللہم صلی علی محمد۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ مبارکہ حج کی ایک آیت میرے پیش نگاہ ہے۔ ارشاد ہوا الم ترا ان یسجد لہ من فی السماوات والارض، میرے حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ساتوں آسمانوں کے فرشتے مجھے سجدہ کرتے ہیں؟ توجہ چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا تم بہت دور بیٹھے ہو، تم آگے آؤ، صحیح محسن شاہ کے ساتھ آ جاؤ جلدی سے۔ عزیزوں، قرآن مجید کے سب میری طرف، ہر صفحہ نگاہ میری نگاہ کی زد میں ہے۔ میں دیکھوں گا کہاں پھول کھلتا ہے، کہاں تنور جلتا ہے۔ ویسے بھی فیروز عباس کسی رعایت کا سوچتا نہیں، لیکن آج تو بالکل بھی نہیں کرنی۔ پیغام دے کے جاؤں گا۔ قرآن میں 18 سوروں میں 36 مقامات پر اللہ نے بار بار کہا الم ترا، الم ترا، الم ترا۔ میرے حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ یا تو کہو کہ اللہ بھی اپنے حبیب کی بات کرتا ہے تو غالی بن جاتا ہے۔ ورنہ مان الم ترا، میرے حبیب کا تو نے نہیں دیکھا، مان کہ یہ بیٹھا زمین مدینہ پر ہے، لیکن جب ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کے سجدہ کرتے ہیں تو یہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ میرے حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ساتوں آسمانوں کے فرشتے مجھے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، زمین والے مجھے سجدہ کرتے ہیں، سورج مجھے سجدہ کرتا ہے، چاند مجھے سجدہ کرتا ہے، ستارے مجھے سجدہ کرتے ہیں، پہاڑ مجھے سجدہ کرتے ہیں، جبل مجھے سجدہ کرتے ہیں، درخت مجھے سجدہ کرتے ہیں، جانور مجھے سجدہ کرتے ہیں، انسانوں کی کثیر تعداد مجھے سجدہ کرتی ہے۔ یہاں سے لے کر آخری آدمی تک، آخری آدمی تک اس پوری فہرست کو اپنے دل پر لکھ لینا، اس لیے کہ اگر ایک چیز پہ رہ گئی تو آگے کا موضوع تمہارے ہاتھوں سے چلا جائے گا، پھر سمجھ میں نہیں آئے گی بات۔ کیا کہہ رہا ہے خدا؟ کون کون مجھے سجدہ کرتا ہے؟ زمین والے، ٹھیک، آسمان والے، سورج، چاند، پہاڑ، درخت، دریا، جانور، انسان۔ کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی ابھی؟ پریشانی آگے ہوگی، ابھی نہیں ہے۔ ہاں، سب لکھ لو لوح دل پر۔ حسین شاہ، اللہ کہہ رہا ہے زمین والے مجھے سجدہ کرتے ہیں، آسمان والے مجھے سجدہ کرتے ہیں، سورج مجھے سجدہ کرتا ہے، پہاڑ مجھے سجدہ کرتا ہے، چاند مجھے سجدہ کرتا ہے، ستارے مجھے سجدہ کرتے ہیں، انسانوں کی کثیر تعداد مجھے سجدہ کرتی ہے۔ اور ٹوکری والوں، دو ہی علی ہیں، ایک عرش پہ رہتا ہے۔ عرش والا علی کہہ رہا ہے کہ زمین والے، آسمان والے، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، درخت، انسان، جانور مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ اور امداد میں نے دیکھا، اور تمہیں بھی دکھاؤں، ملک عراق ہے، شہر کوفہ ہے، مسجد اعظم ہے، منبر ابیض ہے، اوپر خطیب ازل ہے، کبریائی تیوروں سے، الوہی پیکروں سے، مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ابو طالب کا بیٹا فرش والا علی یہ کہہ رہا ہے ایھا الناس، کائنات مجھ علی کی اطاعت کرتی ہے۔ ابھی تمہید بھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ یہ عرش والے علی نے کیا کہا تھا؟
آسمان والے، زمین والے، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور، انسان مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ فرش والا علی کیا کہہ رہا ہے؟ ایھا الناس، کائنات کی ہر شے مجھ علی کی اطاعت کرتی ہے۔ آسمان والے میری اطاعت کرتے ہیں، زمین والے میری اطاعت کرتے ہیں، سورج میری اطاعت کرتا ہے، چاند میری اطاعت کرتا ہے۔ مجھے نہیں پتا ڈگری والوں تم کہاں بیٹھے ہو، کیا سن رہے ہو؟ مولا فرماتے ہیں سورج میری اطاعت کرتا ہے، چاند میری اطاعت کرتا ہے، ستارے میری اطاعت کرتے ہیں، جانور میری اطاعت کرتے ہیں۔ نہیں، علی نے فہرست میں دو چیزیں بڑھا دی۔ علی نے فہرست میں دو چیزیں بڑھا دی۔ پتہ ہے کون سا کیا کہا؟ کہا آسمان میری اطاعت کرتا ہے، زمین میری اطاعت کرتی ہے۔ اب فیصلہ کر کے جانا۔ بسم اللہ۔ عرش والے علی نے کہا کہ یہ چیزیں میری عبادت کرتی ہیں۔ فرش والے علی نے کہا یہ چیزیں میری اطاعت کرتی ہیں۔ صحیح وسیم شاہ، عوام کا تو قصور ہی کوئی نہیں۔ بڑے بڑے دعوے داران علم کو نہیں پتا کہ عبادت کسے کہتے ہیں، اطاعت کسے کہتے ہیں۔ اگر یہ فرق تم نے آج لوح دل پر لکھ لیا تو پھر آئندہ کوئی تمہارے قصر عقیدت کی اینٹیں بجا نہیں سکتا۔ عرش والے علی نے کیا کہا؟ یہ چیزیں میری عبادت کرتی ہیں۔ علی نے کیا کہا؟ یہ چیزیں میری اطاعت کرتی ہیں۔ سنو سنو، عبادت چھوٹی ہے، اطاعت بڑی ہے۔ عبادت آسان ہے، اطاعت مشکل ہے۔ عبادت میں سر جھکانا پڑتا ہے، اطاعت میں سر کٹانا پڑتا ہے۔ سلام رہو۔ اطاعت شیطان نے عبادت کی تھی۔ اب سمجھ آ رہی ہے تو بولو میرے ساتھ، شیطان نے عبادت کی تھی، اطاعت نہیں کی تھی۔ اور اگر تم متوجہ ہو تو میں جملہ کہہ رہا ہوں، میرا یہ پیغام یہاں سے لے کے جانا، تمہارا کام سننا ہے، علماء تک پہنچانا ہے، اور تم اور بچوں تک نہیں۔ لے کر جاؤ میرا یہ پیغام علماء تک کہ عبادت میں یہ دم خم نہیں کہ وہ اطاعت والے سے اطاعت چھڑوا سکے، لیکن اطاعت والا عبادت کو چھڑوا سکتا ہے۔ میں نے پھر کہا کہ عبادت میں یہ دم خم نہیں کہ وہ اطاعت چھڑوا سکے۔ اور آؤ برادران اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ عبداللہ بن ابی بن کعب نماز پڑھ رہا ہے، رسول نے آواز دی، اس نے جلدی کی، رسول نے دوبارہ آواز دی، اس نے جلدی جلدی نماز پڑھی، پیغمبر نے پھر آواز دی، اس نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ پیغمبر نے فرمایا پہلے کیوں نہیں آیا؟ اور توجہ ہے نہیں ہے؟ بات پہنچ رہی ہے؟ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ پہلے کیوں نہیں آیا؟ کہ یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا۔ پیغمبر نے کیا کہا؟ ابے جس اللہ کی تو نماز پڑھ رہا تھا اسی اللہ نے تو کہا ہے کہ میرا رسول جس عالم میں تمہیں پکارے فوراً لبیک کہنا۔ ہاں تو یہ پیغمبر ہے جو عبادت والے سے عبادت چھڑوا رہا ہے۔ اور ایک بات تو میں اور بتا دوں، میں شیعوں کی بات نہیں کرتا، اہل سنت کے علماء نے جملہ لکھا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو، پیغمبر اسے بلائیں، اسے چاہیے کہ وہ جائے، پیغمبر کی بات سنے، پیغمبر کی بات مانے، پیغمبر کی بات سننے کے بعد دوبارہ محراب عبادت میں آئے، دوبارہ مصلی عبادت پر آئے اور نماز کو وہیں سے شروع کرے جہاں توڑی تھی۔ اللہ اکبر۔ مجھے نہیں پتا تم میں کون کس نیت سے بیٹھا ہے، ہاں نیتوں کا حساب بطول کے پاس ہے۔
ایک نیتی سے آئے ہو جزا بھی وہیں سے ملے گی. اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر مجھ سے ناراض ہو جاؤ گے تمہارا کچھ بگڑے گا نہیں, علی سے ناراض ہو جاؤ گے تو کچھ بچے گا نہیں. تو اب ذرا ان برادران اہل سنت کے ان علماء سے پوچھو تو صحیح کہ بھائی نماز پڑھ رہا تھا, پیغمبر نے بلا لیا, نماز چھوڑ کر پیغمبر کے پاس چلا گیا, پیغمبر کی بات سننے کے بعد آیا, تو اب نماز دوبارہ کیوں نہ شروع کرے؟ وہیں سے پڑھے جہاں توڑی تھی. تو اب یہ مجھے نہیں پتا کہ شیعہ تم کیسے ہو, میں تو ان سنیوں کو سلام کرتا ہوں, ان سنی علماء کی جوتیوں کو سر پہ رکھنے کو تیار ہوں جنہوں نے یہ جملہ لکھا کہ نماز دوبارہ شروع کیوں نہ کرے. اس لیے کہ جتنی دیر رسول سے بات کر رہا تھا نماز ہی تو پڑھ رہا تھا. اتنی دیر نماز پڑھ رہا تھا, عبادت کر رہا تھا, نماز ہی تو پڑھ رہا تھا. اب بھی تمہاری سمجھ میں عبادت کا فلسفہ نہیں آیا. تو میں نے کیا کہا کہ عبادت اطاعت نہیں چھڑوا سکتی, اطاعت عبادت چھڑوا سکتی ہے. اب دوسرا مرحلہ دیکھ لو, علی محمد کی اطاعت میں تھا. او جاگو جاگو, علی نبی کا سر محمد کا سر علی کی جھولی میں تھا. نماز جا رہی تھی, علی نے نماز جانے دی. سورج ڈوب رہا تھا, علی نے نماز جانے دی, محمد کی اطاعت نہیں چھوڑی. اسی لیے سورج کو دوبارہ نکل کر علی کی نماز ڈھونڈنا پڑی. اب عبادت کا فلسفہ بھی یہاں پر سمجھ لو. ایک دعا ہے, دعائے جوشن صغیر مفاتی میں موجود ہے. اس دعا کے اختتام پر دعا جہاں ختم ہوتی ہے اس کے بعد حکم ہے کہ سجدہ کرو اور سجدے میں دعا پڑھو. وہ جو دعا ہے وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں, آگے اپنے عقیدے کا قبلہ درست کرو نہ کرو تمہاری مرضی, میرا کام ہے پہنچانا. ٹھیک, تو اس میں دعا ہے کہ سجدہ وجہی الفقیر الذلیل لوجہک العزیز الجلیل. پالنے والے میرا یہ فقیر چہرہ, میرا یہ ذلیل چہرہ سجدہ کر رہا ہے تیرے کریم چہرے کو. میرا یہ ذلیل چہرہ سجدہ کر رہا ہے تیرے عزیز چہرے کو. کس کو سجدہ ہے؟ تجھے نہیں, تیرے چہرے کو. سجدہ وجہی الفقیر لوجہک الغنی الکبیر. پالنے والے میرا فقیر چہرہ سجدہ کر رہا ہے تیرے غنی چہرے کو. سجدہ وجہی الفانی لوجہک الدائم الباقی. پالنے والے میرا فنا ہونے والا چہرہ سجدہ کر رہا ہے تیرے باقی رہنے والے چہرے کو. کاظم شاہ قرآن میں سورہ رحمان نے آواز دی, کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر شے فنا ہو جائے گی, بچے گا صرف اللہ کا چہرہ. ذو الجلال بھی ہے, والاکرام بھی ہے, اور پوری کائنات میں ایک ہی آواز ہے جو منبر کوفہ سے گونجی, انا وجہ اللہ الباقی. کیوں؟ یہ ہے یاسین. کون ہے سائن؟ بولو یاسین. اب میں نے منگریا میں تم سے وعدہ کیا تھا, یاسین کا ترجمہ بتاؤں گا. مسئلہ یہ ہے
کہ اکثریت نے کاظم شاہ جان چھڑا لی، یاسین کے نیچے لکھ دیا یاسین۔ یہی ہے نا بھائی، آگے دیکھ لو قرآن، یاسین کا ترجمہ یاسین۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ اچھا، جس نے زیادہ زور لگایا اس نے لکھا اے سید و سردار، نہیں ہے مجھے انکار کہ میرا نبی کائنات کی ہر حقیقت کا سردار ہے، لیکن یہاں پر یاسین کے معنی کیا ہے؟ اکٹھا کر علماء کو، رکھ ان کے سروں پر قرآن۔ دو ترجمے میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں، اسے غلط ثابت کرنا بھی معترض کی ذمہ داری ہوگی۔ یاسین اے وہ ذات جو بشر نہیں، اے وہ ذات جو بشر نہیں۔ دوسرا ترجمہ یاسین اے وہ ذات جس کا ظاہر و باطن ایک ہے۔ تھکائے ہو؟ ظاہر و باطن ایک ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک میرا ظاہر ہے، ایک باطن ہے، ایک تمہارا ظاہر ہے، ایک تمہارا باطن ہے۔ ظاہر میں کیا ہے؟ یہ جسم۔ باطن میں کیا ہے؟ روح۔ روح ہے نا؟ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یاسین یہ وہ ذات جس کا ظاہر و باطن ایک ہے، جس کے ظاہر و باطن میں فرق نہیں۔ بھائی جیسے تمہاری روح ویسے ان کا جسم۔ نہیں سمجھ آئی؟ جو کام تمہاری روح کے وہ کام ان کے بدن کے، ان کے جسم کے۔ اچھا، روح لطیف ہے، جسم کثیف ہے۔ روح نظر نہیں آتی، جسم نظر آتا ہے۔ جسم چاروں طرف نہیں دیکھتا، روح چاروں طرف دیکھتی ہے۔ اب بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آیا؟ محمد نماز پڑھا رہا ہے، پیچھے ایک منافق نے ناجائز حرکت کی، پیغمبر نے اسے کہا نماز دوبارہ پڑھ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کا منہ تو ادھر تھا۔ فرمایا ہم چاروں طرف ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے تم اپنی آنکھ سے دیکھتے ہو۔ اب تمہیں قسم ہے پوچھنا اپنی مرضی کے علماء سے کہ اس نے نماز میں کون سی حرکت کی تھی۔ پیغمبر نے نماز پڑھائی تو سب پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کہے گا تو میں 24 تاریخ کو آ رہا ہوں نا تمہارے ہاں، میں کتابوں کا انبار لے کر آ جاؤں گا۔ جو بات بتانے جا رہا ہوں، یہ بات تو تم سب نے سنی ہے کہ کسی نے کوئی حرکت کی، پیغمبر نے کہا نماز دوبارہ پڑھے۔ تمہیں پتا ہے ٹھیک، نہیں پتا مجھ سے سن لو۔ ریفرنس چاہیے 24 محرم کو اسی میدان میں آ جانا۔ پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ پیغمبر نے تشہد پڑھایا، وہ محمد رسول اللہ پر رک گیا۔ دور حاضر میں ادھر ابھی ایک بابا بیٹھا ہوا تھا، پتہ نہیں کہیں چلا گیا۔ اس نے بات کہی تھی کہ صاحب کیا کہا جا رہا ہے کہ جی یہ ہمارے 12ویں کا دور ہے، 12ویں کو مانو۔ نہیں ہے میں انکار، ہم نے کب انکار کیا؟ علی سے لے کر 12ویں تک کسی ایک کا انکار بھی انسان کو کافر بناتا ہے۔ ہم نے تو ہمیشہ کہا ہمارے 12 امام ہیں، اللہ ہے، رسول ہے، 12 امام ہیں، پہلا ولی علی ہے، آخری ولی 12واں ہے، 12ویں کے بعد کوئی ولی نہیں۔ ہم نے کب کہا کہ 12واں نہیں ہے؟ 12واں ہے۔ میں آپ کا ہی ذکر کر رہا تھا کہ 12ویں کو مانو، 12ویں کا دور ہے۔ یقیناً یہ حدیث موجود ہے کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی وہ جاہلیت کی موت مرا، وہ کفر کی موت مرا، وہ گدھے کی موت مرا۔ زمانے کے امام کو ماننا نہیں ہے، زمانے کے امام کی معرفت ضروری ہے۔ اور 12ویں کا رٹ لگانے والوں یہ تو بتاؤ کہ 12واں کس کے پیچھے ہے؟ میں بتاتا ہوں تجھے، 12واں اس دنیا میں آیا، 12ویں کی والدہ پاک بی بی نرجس خاتون صلوات اللہ وسلام علیہا یہ فرماتی ہے، 12ویں کی دادی یہ بھی ام حکیمہ یہ خاتون یہ فرماتی ہے کہ 12واں
جیسے ہی اس دنیا میں نازل ہوا، 12ویں نے سر سجدے میں رکھا اور کہا گواہی دیتا ہوں سوائے اس کے کوئی معبود نہیں، گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں، گواہی دیتا ہوں میرا جد علی اللہ کا ولی ہے۔ پھر 12ویں نے حسن کی گواہی دی، پھر حسین کی گواہی دی، اور بیٹھے ہو چلے گئے ہو، پھر زین العابدین کی گواہی دی، پھر محمد باقر کی گواہی دی، پھر ہوتے ہوتے اپنے بابا کی گواہی دی، پھر اپنی گواہی دی۔ 12ویں کو ماننا ہے ایسے مان، 11 کو مائنس کر کے نہیں۔ 12واں کس کی گواہی دے رہا ہے؟ 12واں کیسی نمازیں پڑھ رہا ہے؟ 12ویں سے رابطہ کیسے کرنا ہے؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں، 12ویں کا ایک سفیر ہے، تم نے 4 سفیروں کے نام سنے ہیں نا، 12ویں کا ایک تیسرا سفیر ہے حسین بن روح، حسین بن روح۔ ان سے اس زمانے کے مومنین نے یہ پوچھا کہ اللہ کو دینے کا کیا طریقہ ہے؟ تم نہ سمجھو تمہاری مرضی، اللہ کو دینے کا کیا طریقہ ہے؟ افتخار شاہ اللہ سے لینے کا کیا طریقہ ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ بھائی تم اللہ کو دیتے کیا ہو؟ ہاں دیتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو اللہ کو دیتے ہو، روزہ اللہ کو دیتے ہو، حج و زکوٰۃ اللہ کو دیتے ہو، خمس و جہاد اللہ کو دیتے ہو، عبادت کرتے ہو اللہ کے لیے، عبادت ہے اللہ کی، اطاعت ہے 14 کی۔ بھائی نماز پڑھتے ہو نا، یہ بھیج رہے ہو تم، روزہ رکھتے ہو یہ تم بھیج رہے ہو، اور اللہ سے لیتے کیا ہو؟ اللہ سے تم رزق لیتے ہو، اولاد لیتے ہو، شفا لیتے ہو، یہ وہ چیزیں ہیں جو تم اللہ سے لیتے ہو۔ تو خدا یہ پوچھا گیا میرے مولا کے تیسرے نائب سے، تیسرے سفیر سے، تیسرے وکیل سے، حسین بن روح سے، کہ امام اللہ سے لینے کا کیا طریقہ ہے اور اللہ کو دینے کا کیا طریقہ ہے؟ اور اسی میں تمہارے سوال کا جواب موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے سب سے پہلے رسول کے پاس آتی ہے۔ ایک ایک بندہ توجہ کرے، بہت بڑے مسئلے کا حل دے کے جا رہا ہوں تمہاری چھوڑی میں۔ سب سے پہلے وہ چیز رسول کے پاس آتی ہے، پھر افتخار شاہ علی کے پاس آتی ہے، پھر حسن کے پاس آتی ہے، پھر حسین کے پاس آتی ہے، ہوتے ہوتے 11ویں کے پاس آتی ہے، 11ویں سے وقار 12ویں کے پاس آتی ہے، پھر 12ویں کی مرضی اسے ویسا ہی باقی رکھے یا اس میں تبدیلی کر دے۔ کیا سنا تم نے؟ کیا سنا؟ میں نے یہ کہا کہ جو چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے سب سے پہلے رسول پر آتی ہے، پھر علی پر، پھر حسن پر، پھر حسین پر، 11ویں پر، 12ویں پر۔ اب حسن شاہ 12ویں کی مرضی نوٹ کر رہا ہے، ویڈیو بن رہی ہے، ایک ایک لفظ ریکارڈ ہے۔ 12ویں کے پاس جب آتا ہے 12ویں کی مرضی ویسے ہی برقرار رکھے یا اس میں تبدیلی کر دے، یہ ہے 12ویں کا اختیار، یہ ہے 12ویں کا اقتدار۔ یا حسین نے بتایا تھا کہ لوح محفوظ پہ بے اولاد لکھا ہے تو لکھا رہنے دے، مجھے حسین کا اختیار یہ ہے کہ کھیلی کھیل میں اسی وقت 7 بیٹے دے دیتا ہے۔ یہ حسین کا اختیار تھا کہ روح جا رہا تھا جہنم میں، بلا دیا اپنی طرف۔ اور حرم اور حرملہ میں محبت حسین کا فرق ہے، شمر کی نماز میں اور مومن کی نماز میں علی کا فرق ہے۔ اختیار امام کو سمجھنا ہے۔ آپ کے امام زمانہ کے اختیارات کیا ہیں وہ سمجھو کہ چیز آئی ہے اللہ کے پاس سے، رسول و علی سے ہوتے ہوئے 12ویں کے پاس، 12ویں کی مرضی تبدیلی کر دیں، 12ویں کی مرضی ویسے ہی رہنے دیں۔ اچھا یہ ہے اللہ سے لینے کا طریقہ۔ تھکے تو نہیں نا؟ خدا کے واسطے تھوڑی دیر اور نہیں تھکنا، بس گفتگو ختم کرنے لگا۔ اچھا اب اللہ کے پاس بھیجنے کا کیا طریقہ ہے؟ صحیح توجہ ہے؟ بھیجنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو حسین بن روح نے لکھا، دیکھو میں نہیں کہہ رہا،
میرا لفظ ایک بھی نہیں ہے۔ حسین بن روح نے کہا کہ اللہ تک بھیجنے کا طریقہ یہ ہے کہ تمہاری چیزیں مثلا تمہارے نماز، تمہارے روزے، تمہاری عبادتیں، تمہارے احکام پر عمل، تمہاری شریعت پر عمل سب سے پہلے جاتے ہیں 12ویں کے پاس۔ کہاں جاتے ہیں؟ 12ویں کے پاس، پھر 12ویں سے 11ویں کے پاس، 11ویں سے 10ویں کے پاس، 10ویں سے 9ویں کے پاس، ہوتے ہوتے علی کے پاس، علی سے رسول کے پاس، رسول سے اللہ کے پاس۔ لینے کا طریقہ یہ ہے، بھیجنے کا طریقہ یہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کوئی ٹینشن تو نہیں ہے؟ بات آسان ہے نا؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا اب مجھے ایک چھوٹی سی بات بتا دو کہ کوئی شخص ہو تمہارے باپ کا دشمن، تمہارے باپ کا دشمن ہو، تم اس سے ہاتھ ملاؤ گے؟ سارے بولو جو کھڑے ہوئے دوستو، اپنے باپ کے دشمن سے دوستی کرو گے؟ اپنے باپ کے دشمن سے ہاتھ ملاؤ گے؟ کیوں نہیں ملاؤ گے بھائی؟ دشمن ہے باپ کا، پکی بات ہے، پکی بات ہے، کوئی اعتراض تو نہیں ہے، کوئی سوال تو نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تیری غیرت کا تقاضا ہے، تیرے ضمیر کا تقاضا ہے کہ باپ کا دشمن ہے، ہاتھ نہیں ملائے گا۔ اگر تو نے باپ کے دشمن سے ہاتھ ملا لیا تو دنیا کہے گی کہیں کوئی گڑبڑ ہے۔ باپ کے دشمن سے، باپ کے قاتل سے تو ہاتھ نہیں ملائے گا۔ اب مجھے نہیں پتا، سوال کرنا ہو تو حسین بن روح سے پوچھنا۔ انہوں نے جملہ یہ لکھا کہ تمہاری نمازیں جاتی ہیں پہلے 12ویں کے پاس، 12ویں سے 11ویں کے پاس، 11ویں سے 10ویں کے پاس، پھر علی کے پاس، پھر رسول کے پاس، پھر اللہ کے پاس۔ اب تمہاری نمازیں گئی 12ویں کے پاس، 12ویں نے دیکھا میرے بابا علی کے ولایت کے انکار کی بدبو آ رہی ہے۔ بارویں نے دیکھا میرے بابا علی کے ولایت کے انکار کی بدبو آ رہی ہے۔ ایمان سے بتانا 12واں کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ کاٹا۔ 11ویں نے دیکھا میرے لال نے کاٹا لگایا ہوا ہے، میری طرف سے بھی کاٹا۔ 10ویں نے دیکھا میری طرف سے بھی کاٹا۔ علی نے دیکھا سب نے کاٹا لگایا ہوا ہے، میری طرف سے بھی ریگریٹڈ ریجیکٹ کاٹا۔ رسول کے پاس گیا، رسول نے کہا او ان بدبودار نمازوں کو آج ہی جہنم میں پھینکو، ان بدبودار نمازوں کو آج ہی جہنم میں پھینکو، نمازیوں کو کل جہنم میں ڈالیں گے۔ کیا ہے یہ 14 ہیں کیا؟ 14 اللہ نہیں؟ نکال دو اپنے ذہنوں سے یہ خناس۔ 14 اللہ نہیں، عکس اللہ ہے۔ 14 اللہ نہیں، سر اللہ ہے۔ 14 اللہ نہیں، سایہ ہے اللہ کا۔ 14 اللہ نہیں، آیت اللہ ہے۔ ہاں 14 اللہ نہیں، مظہر ہے اللہ کے۔ اللہ کی ذات کا کوئی مظہر نہیں، وہ اکیلا تھا، اکیلا ہے، اکیلا رہے گا، لیکن اس کی ہر صفت کا مظہر ہے۔ اللہ کی صفات کے 14 مظہر ہیں۔ کہاں رہتے ہیں یہ؟ بتا دو تمہیں، ناراض تو نہیں ہوگے؟ سورہ مبارکہ یاسین میں کہا کہ تخلیق کے لحاظ سے یہ دنیا 3 حصوں میں ہے۔ کچھ ایسے ہیں جنہیں زمین سے بنایا ہے، کچھ ایسے ہیں جنہیں نفس سے بنایا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کو اس حقیقت سے بنایا ہے جس کا کسی کو علم نہیں۔ کچھ زمین سے بنایا، مجھے اور آپ کو، آدم کو زمین سے بنایا، ہم زمین کے جوڑے ہیں۔ کچھ کو نفوس سے بنائے جیسے فرشتے، ٹھیک ہے، نوری مخلوق اور دیگر مخلوقات انسان کے علاوہ۔ اچھا کچھ کو ایسے بنایا جن کی حقیقت کا کسی کو علم نہیں، فیروز سے لے کر آدم تک کسی کو علم نہیں۔ جب کسی کو علم نہیں، اللہ نے کہہ دیا کہ کسی کو علم نہیں، تو پھر کسی کو نہیں۔ ان کو نور کہنا بھی مجبوری ہے لفظوں کی، ورنہ تو یہ لفظ نور کے نون کی تخلیق سے پہلے سے ہے۔ یہ بہت پہلے تھا۔
یہ خالق ہے نور کے، لیکن یہ ہماری مجبوری ہے۔ لیکن ہے کیا؟ تو کچھ نفوس سے بنائے، کچھ زمین سے بنائے مٹی سے، اور کچھ ایسی حقیقت سے بنائے جس کا کسی کو علم نہیں۔ جب کسی کو علم نہیں تو کسی کو علم نہیں۔ اچھا پھر رہنے والی جو مخلوق ہے، جو سکونت ہے، اس کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ کچھ زمین میں رہتے ہیں، کچھ آسمان میں رہتے ہیں، اور کچھ کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ وَمِنْ عِنْدَهُ میری اندیت میں رہتے ہیں۔ بس آپ بیدار ہو کر یہ سن لینا، میں تمہاری زحمت تمام کرنے لگا ہوں۔ کچھ میری صحیح کہہ رہے تھے اندیت میں رہتے ہیں۔ اب پھر وہی مسئلہ، اندیت کا ترجمہ کھوسا آپ لوگوں نے، پراؤں نے، سب نے کہہ دیا کہ قرب میں رہتے ہیں، قریب رہتے ہیں۔ آؤ 2 منٹ میرا ساتھ دو، اللہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ اللہ تیرا قرب کیا ہے؟ نمازیں بھی تو تم قربتاً اللہ پڑھتے ہو نا، تو قرب کا پتہ تو ہونا چاہیے میری جان، نہیں پتہ ہونا چاہیے نا۔ اچھا آؤ، قریب کسے کہتے ہیں؟ وہ قریب اسے کہتے ہیں جہاں پر فاصلہ ناپا جا سکے۔ پوری توجہ کرنا، جہاں پر فاصلہ ناپا جا سکے۔ یہ جو درخت کے نیچے مومنین کھڑے ہوئے ہیں نا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے فیروز عباس کو قریب سے سنا، ہم نے فیروز عباس کو قریب سے دیکھا، یہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ بھی قریب ہے، لیکن یہ کاظم شاہ اس سے زیادہ قریب ہے نا؟ عجائب شاہ مزید قریب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی جہاں پر فاصلے ناپے جا سکیں اسے کہتے ہیں قرب، لیکن جہاں پر ایک ہاتھ کا فاصلہ ہو اسے کہتے ہیں دنو۔ ایک کاظم شاہ اور میں اتنے فاصلے پر ہیں کہ ہم ہاتھ ملا سکتے ہیں، یہ ہے مقام قرب سے پڑھ کر مقام دنو۔ کیا ہے؟ دنو۔ جنت کے پھل بھی دانی ہے، جنت کے پھل بھی مقام دنو پر ہے۔ جنتی ہاتھ بڑھائے گا پھل توڑ لے گا، نہیں ہے؟ اچھا سارا مجمع میرے قریب، درخت کے نیچے کھڑے ہوئے مومنین سے زیادہ قریب کاظم شاہ، کاظم شاہ سے بھی زیادہ قریب ہے کوئی میرے؟ ہے، اور وہ ہے میرا لباس۔ یہ سارا مجمع صحیح مسلم شاہ میرے قریب ہے، لیکن کاظم شاہ مجھ سے مقام دنوں پر ہے، قرب پر نہیں، مقام دنوں پر ہے، ایسے فاصلے پر جہاں ہاتھ ملایا جا سکے۔ لیکن میرا لباس اس سے بھی زیادہ قریب ہے، یہ ہے مقام لدن۔ سمجھ لو بات کو، تاکہ جب نتیجہ دوں تو پھر طبیعتیں پریشان نہ ہوں۔ سارا مجمع میرے قریب، کاظم شاہ مقام دنوں پر، لیکن میرا یہ لباس مقام لدن پر ہے۔ لدن سے کیا مراد؟ کہ اس کے اور میرے بدن کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ توجہ، گرمی بھی بڑھ گئی ہے، شدید حبس ہو گیا ہے، میں ختم کرنے لگا ہوں۔ مولا خیر کرے گا، اگر ڈھیر آج اتنی دیر میں پہنچ گیا تو ٹھیک، ورنہ ڈیوٹی مکمل ہو جائے گی۔ اور بات اختتامی مرحلے میں ہے کہ سارا مجمع میرا قریب، ٹھیک ہے صحیح، لیکن کاظم شاہ آپ مجھ سے مقام دنوں پر، یہ لباس مجھ سے مقام لدن پر۔ جنت کے پھل دانی ہے، جنتی ہاتھ بڑھائے گا پھل چھوڑ لے گا، اور قرآن اللہ کے لدن سے آیا ہے۔ یہ وہ لباس مقام لدن پر ہے۔ اچھا اب اس سے بھی زیادہ کوئی شے قریب ہے یا نہیں؟ ہے، اور وہ ہے میرا علم جو میرے سینے کے اندر ہے، اسے کہتے ہیں اندیت، اسے کہتے ہیں اندیت۔ اب سورہ مبارکہ نبی انبیاء دیکھ لینا، اللہ خود کہہ رہا ہے کچھ زمین پر رہتے ہیں، کچھ آسمانوں میں رہتے ہیں، کچھ میری اندیت میں رہتے ہیں۔ افضل چھٹے امام کا صحابی ہے، چھٹے امام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے، میرے مولا نے یہی آیت تلاوت کی ہے۔ افضل کہتا ہے مولا بتائیے نا، آسمانوں میں کون رہتا ہے، زمینوں میں کون رہتا ہے، زمینوں میں کون رہتا ہے، آسمانوں میں کون رہتا ہے، اس کی اندیت میں کون رہتا ہے؟ مولا کہتا ہے مفضل تو بتانا۔ مفضل کہتا ہے مولا آپ کی موجودگی میں میں کیا بتاؤں، اس لیے کہ میں تو بشر ہوں، میں تو غیر معصوم ہوں، غیر معصوم بشر غلطی کر سکتا ہے، غیر معصوم بشر میں امکان خطا ہے، اسی لیے وقار غیر معصوم کا حکم شریعت نہیں، کیونکہ غیر معصوم غلطی کر سکتا ہے۔
میں غیر معصوم ہوں، میں غلطی کر سکتا ہوں، غیر معصوم میں امکان خطا ہے، غیر معصوم غلطی کر سکتا ہے، اس لیے غیر معصوم کی بات شریعت نہیں، غیر معصوم کا کوئی حکم شریعت نہیں، غیر معصوم شریعت کا حاکم نہیں۔ تو افضل نے پوچھا مولا آپ بتائیے، اور یہ توحید مفضل نامی کتابیں دیکھنا ہوں، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ مولا نے فرمایا مفضل سن، زمینوں میں رہتے ہیں انسان، آسمانوں میں رہتے ہیں فرشتے، مولا اس کی اندیت میں کون رہتا ہے؟ مولا اس کی اندیت میں کون رہتا ہے؟ اپنے سینہ توحید کنجینا کی طرف اشارہ کر کے میرے مولا نے فرمایا مفضل اس کی اندیت میں رہنے والے ہم 14 کے سوا اور کون ہو سکتے ہیں؟ خدا کی قسم چہرے پہ حیرانگی و پریشانی نہ آئی، اس لیے کہ ہماری توحید کبھی بھی زخمی نہیں ہوتی، اس لیے کہ توحید ہم نے علی سے لیا ہے۔ کی ٹیسٹ ہوگی، کسی نے پڑھی تھی وہی پست ہوگا، کسی نے نہیں پڑھی وہ اپنے پیر بنڈے کے ساتھ ارسٹ ہوگا۔ تو اس کی توحید، کیونکہ توحید کیسے زخمی ہوگی؟ ہم نے توحید علی سے لی ہے، اس علی سے لی ہے جو خود توحید نما ہے۔ پوچھا تھا کمنٹ میں زیادہ نقی نے مولا جب محراب عبادت میں ہوتے ہو تو خود لگتے ہو، جب محراب عبادت میں نہیں ہوتے تو خود نہیں لگتے، پھر کیا لگتا ہوں؟ پھر وہ لگتے ہو۔ مولا بتاؤ تم میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ مولا بتاؤ تم میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا تھا یہ فرق کم ہے کہ اسے وہ دعاؤں کا مالک، میں نداؤں کا مالک، یہاں تک کہ مشکل میں اگر علی کا مولا بھی ہو تو وہ دعاؤں کا مالک یہی کہتا ہے نادے علیہ، اور جب علی کو علی کا مولا پکارے ہاں جو رسول پہ وہ لے لو، جسے رسول منع کرے اس سے رک جاؤ، بس یہ قانون ہے۔ جو رسول دے وہ حلال، جو رسول منع کرے وہ حرام، جو رسول دے وہ واجب۔ اب رسول نے غدیر کے منبر سے تمہیں علی دیا، علی واجب، علی واجب پر بھی واجب، اور جو واجب پر بھی واجب ہو وہ اوجب ہوتا ہے، ملا واجب نہیں۔ ہاں تو مولا نے فرمایا خدا توجہ ہے نا، بات پوری کر لوں۔ مولا نے فرمایا زمینوں میں رہتے ہیں انسان، آسمانوں میں رہتے ہیں فرشتے، اس کی اندیت میں رہنے والے ہم 14 کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ تو کیسی ہے یہ مخلوق، کیسے ہیں یہ 14 جن کا وطن کبریائی کا بدن ہے؟ جو کبریائی کے بدن میں رہتے ہو، جو کبریائی کے بدن میں رہتے ہو انہیں سوچا نہیں جاتا، انہیں مانا جاتا ہے، انہیں مانا جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا، بس آخری بات کر لوں میں، اور وہ یہ کہ سورہ مبارکہ یونس جا کر دیکھ لینا، قرآن کہہ رہا ہے وہ لوگ گھاٹے میں ہیں، وہ لوگ خسارے میں ہیں جو اللہ سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ میرے اسی چھٹے بادشاہ کی محفل ہے، بہت سے صحابی بیٹھے ہیں، ایک ایک وقت میں 2-2 ہزار کا مجمع ہوا کرتا تھا میرے چھٹے امام کی بارگاہ میں۔ کسی نے پوچھا مولا کیا اللہ نظر آئے گا؟ کیا اللہ نظر آئے گا؟ میرے مولا نے فرمایا نہیں، اللہ نظر نہیں آئے گا۔ جب دور پہ موسیٰ کو اللہ نظر نہ آیا، وہ بھی علی کا ایک شیعہ تھا، موسیٰ ایک شیعہ تھا علی کا، اس کا نور دیکھا تھا موسیٰ نے طور پر، اللہ نظر نہیں آئے گا۔
اللہ دکھائی نہیں دیتا. کہنے لگا مولا یہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ وہ لوگ خسارے میں ہیں, وہ لوگ نقصان میں ہیں, وہ لوگ گھاٹے میں ہیں جو اللہ سے ملاقات کو چھٹاتے ہیں. علی کا شیعہ دیکھا, ٹھیک ہے, علی کا شیعہ دور سے دیکھا, اللہ کا نبی دور سے دیکھتا ہے علی کا شیعہ. اللہ کے نبی کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ کا نبی خود علی کا شیعہ ہے. اللہ کا نبی خود علی کا شیعہ ہے. کہہ رہا ہے جب وہ موسیٰ دور سے بیٹھ میں جواب دے رہا ہوں. ہاں جواب بیٹھ دو, میں جواب دے رہا ہوں میری جان. اس لیے کہ جب موسیٰ ایک منٹ سوال کیا ہے, ایک منٹ آپ بیٹھ. موسیٰ نے, میری طرف دیکھو, موسیٰ نے خود کہا, موسیٰ نے, بیٹھو میں جواب دے رہا ہوں, موسیٰ نے خود کہا جب ہوش میں آیا تو اس نے کیا کہا, میں توبہ کرتا ہوں, پہلا مسلم میں ہوں. اگر تیرا ترجمہ مانا جائے تو اس سے پہلے موسیٰ مسلمان بھی نہیں تھا. کیا کہا, پہلا مومن میں ہوں, پہلا مسلم میں ہوں. پوچھ موسیٰ سے کیا تو طور پر جلوہ دیکھنے سے پہلے مومن نہ تھا؟ یہ تفسیر حسن عسکری, تیرے 11ویں امام کی تفسیر ہے, تفسیر حسن عسکری ہے, وہ دیکھ لینا. نہیں تو پھر بیٹھک میں آ جانا, میرے پاس میں آنا, میں خود کتاب لے آؤں گا. پڑھی ہوئی ہے, آپ دکھا سکتے ہیں. ہاں میں بالکل دکھاؤں گا, میں بالکل دکھاؤں گا. 24 کو میں پھر آؤں گا اور آ جانا, ٹھیک ہے. پڑھ لے تفسیر حسن. سیادو کھڑی ہے کتاب تو چھیو ہی نہیں. موسیٰ سے پوچھا گیا, ٹھیک ہے بیٹا بیٹھو, کریں گے بیٹھو. تفسیر عسکری کا تیرے پاس اردو ایڈیشن ہوگا, میرے پاس اصل عربی ایڈیشن ہے, میں لے کر آؤں گا. ہزاروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, نہ لاؤں اپنے باپ کا نہیں. چمچو آ جو چمچا الفت حیدر کھلی نہیں, جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں, اس کو کبھی سکون کی دولت ملی نہیں. زندگی نے حیدر سے دیا اس زندگی پہ لعنت جس میں علی نہیں. وہ بندہ خسارے میں ہے, وہ بندہ خسارے میں ہے جو ملاقات کو چھٹلاتا ہے. اللہ نے کہا ملاقات اللہ سے نہیں ہوگی. مولا نے کہا, مولا پھر فرمایا کس نے کہا کہ اللہ کو دیکھو گے؟ مولا اللہ سے ملاقات نہیں ہوگی تو خسارہ ہوگا. فرمایا نہیں, جس ملاقات کا اس نے وعدہ کیا ہے وہ تو ہوگی. اللہ کا دیدار نہیں ہوگا, اللہ سے ملاقات ہوگی, ملاقات ہوگی. مولا اللہ سے ملاقات کے کیا معنی؟ فرمایا زیارتنا زیارت اللہ.
ہماری زیارت اللہ کی زیارت ہے. مولا آپ کی زیارت کے کیا معنی؟ آپ کی زیارت تو اب بھی ہو رہی ہے. مولا نے فرمایا کس نے کہا تم نے ہمیں یہاں دیکھا؟ تم تو یہاں ہماری وہ صورت دیکھ رہے ہو جو ہم اپنا کر دنیا میں آئے. ہمارے اصلی پیکر تو وہاں دیکھو گے. اور ہاں اس کے ساتھ ہی میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ وہ سید زادی کے نکاح کا مسئلہ ہو، وہ علی کی ولایت کا مسئلہ ہو، جو بھی مسئلہ ہو، اہل علم کے آ جانے کے بعد، دلیل کے آ جانے کے بعد پھر مناظرہ نہیں ہوا کرتا، پھر مباحثہ ہوا کرتا ہے. گجر والوں، آج فیروز عباس اس جلسے میں، اس میدان میں، اس پنڈال میں فیروز عباس ہر منکر کو مباحثے کا چیلنج دے رہا ہے. عقیدے کا جو بھی مسئلہ ہے تم بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آنا، میں بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آؤں گا. اسی میدان میں مباحثہ کریں گے. میں بھی کہوں گا اگر ہم غلط ہیں تو ہم پر عذاب آئے، تو بھی کہنا میں غلط ہوں تو عذاب آئے. جن پر عذاب آ جائے معاملہ ختم، اب مناظرہ نہیں ہوگا. فیروز عباس کم از کم ٹوکری کی سرحد میں کوئی مناظرہ کسی سے نہیں کرے گا. فیروز عباس کرے گا مباحثہ. 24 محرم سے لے کر 28 سفر تک میری کئی مجلسیں ہیں ٹوکری میں. جب تیرا جی چاہے آ جانا، میدان تیری مرضی کا، سوچ سمجھ کر چن کر لانا. اس لیے کہ اب میں کروں گا مباحثہ، چھوٹے پر ہوگی اللہ کی لعنت. روز پڑھ دو مل کر آواز ہے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ حسین کی عزاداری، یہ پنڈال، یہ مجلس اعضا، یہ فرش اعضا، یہ قبہ حسینی ہے. اگر کوئی سوال ہے تو بیٹھک موجود ہے، اگر کوئی اختلاف ہے تو وہ گھر تک رکھو. اگر کوئی اختلاف ہے تو اختلاف کو بیٹھ کر حل کیا جاتا ہے. فرش اعضا کی توہین نہیں کی جاتی، مجلس حسین کی توہین نہیں کی جاتی. فرش اعضا اور فرش حسین کی توہین کرنے والا حسین خود نمٹے گا. ہم کون ہوتے ہیں؟ نہ ہمارے تم مہمان، نہ ہم تمہارے مہمان. ہم حسین کے عزادار، تم حسین کے مہمان. اور حسین تو وہ ہستی ہے، حسین تو وہ ذات ہے. دیکھو آپ کوئی بھی عبادت کریں، آپ کوئی بھی عبادت کریں، فقہ کے علماء سے پوچھ لینا، کسی بھی عبادت میں اگر ریا آ جائے گا اقبال، وہ عبادت باطل ہے. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر ریا آ جائے، دکھاوا آ جائے، وہ عبادت باطل. نماز پڑھ رہے ہیں آپ، دکھاوے کے لیے پڑھو. جلوس روکو، روڈ پر نماز پڑھو، دنیا دیکھے یہ نمازی ہیں. میں صحیح تمہیں دکھانے کے لیے نماز پڑھوں، باطل، حرام، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے. لیکن حسین وہ ہستی ہے کہ حسین کا نانا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر حسین پہ رونا نہیں آ رہا، رونے کی صورت بنا دو. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ رونے کی صورت بنا دو. کاظم شاہ، یہ رونے کی صورت بنانا کیا یہ ریا نہیں ہے؟ بولو کھولا، یہ ریا نہیں ہے؟ رونا نہیں آ رہا، آپ صورت بنا لیں، ریا ہے نا؟ حسن شاہ نوٹ کر، یہ ریا ہے، یہ ریا ہے، یہ ریا ہے. رونا آ نہیں رہا، رونے کی صورت بنا دے، یہ ریا ہے. حسین کا نانا کہتا ہے حسین کے پہ ریا بھی کرو گے نا جنت مل جائے گی. مسلم شاہ، میں آج تک فیصلہ کر نہیں سکا کیا ہے حسین، کیا ہے حسین کی عزاداری. جس حسین کی عزاداری میں ریا بھی آ جائے تو بھی جنت واجب ہو جاتی ہے. لے جانا علماء تک یہ حدیث ہے یا نہیں؟ پیغمبر نے فرمایا کہ حسین پہ رونا نہیں آ رہا، ویسے تو حکم ہے ایسے رویا کرو.
जैसे बूढ़ी माँ अपने जवान बेटे की मैयत पे रोती है, लेकिन अगर वैसा रोना नहीं आ रहा और तुमने रिया भी कर लिया तो जन्नत वाजिब। इस हुसैन की अदादारी में रिया पर जन्नत मिले, उस हुसैन की अदादारी में खुलूस पर क्या मिलेगा? बस खुलूस से आया करो, मिलकर बाबा ने बुलंद दुरूद पढ़ लो। बस अजीजों, आशूर का दिन आ गया, असर का वक्त आ गया, नजदीक आ गई शाम गरीबा। अज़ादारों, जब हुसैन आए हैं ना, असगर को नन्ही से लहद में दफ्न करके खैमे में, हुसैन ने सलाम किया है सबको। सलाम करके अपनी बहन ज़ैनब औलिया से कहा, बहन ज़ैनब मेरे साथ सज्जाद के खैमे में चलो, इसलिए कि सज्जाद बिस्तर बीमारी पर है, आलम गश में है। मैं कहूँगा मौला हुसैन आप सज्जाद के पास जा रहे हैं, अकेले क्यों नहीं जाते? हुसैन ने कहा अकेले इसलिए नहीं जाता कि जब मैं रुखसत होकर चलने लगूंगा तो सज्जाद कर देगा। किसी को होना चाहिए जो मोहब्बत से छुड़ा दे। हाँ मेरे मौला, मेरे ज़दारों में पूछूं मेरे मौला, सज्जाद तड़पेंगे तो ज़ैनब छुड़ाएंगी, और जब तेरी पामाल शुदा लाश से 4 बरस की बतूल निपटेगी तो शिब्र तमाजिया मारेगा, शिब्र ताजियाने मारेगा। हुसैन आए हैं ज़ैनब औलिया के साथ सज्जाद के खैमे में, सज्जाद आलम गशी में है। एक मरतबा हुसैन ने आवाज़ दी, बेटा सज्जाद उठ बैठो, तुम्हारा काम का वक्त नज़दीक आ रहा है। मैंने कह दिया, तुमने सुन लिया। सज्जाद उठकर बैठे, लेकिन उठा ना गया। तब फूफी अम्मा मुझे सहारा दे दो, मुझसे उठा नहीं जाता। अरे मातम करो रोने वालों, जिस हुसैन का सज्जाद असर आशूर खुद से उठकर बैठ नहीं सकता था, वो 11 मुहर्रम को कैदी बनाया गया। हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पैरों में बेड़ियाँ हैं, गले में तौक है। अल्लाह अकबर। अज़ादारों, ज़ैनब औलिया ने सहारा दिया, सज्जाद संभल कर बैठे। हुसैन कहते हैं बेटा सज्जाद क्या हाल है? सज्जाद कहते हैं बाबा हाल तो जो है वो है, लेकिन बाबा देखो सुबह से ये वक्त हो गया, अभी तक चचा अब्बास मुझे देखने नहीं आए, अभी तक भाई अली अकबर मुझसे मिलने नहीं आए, बाबा आज तो कासिम भी नहीं आया। बस अज़ादारों इतना सुनना था। हुसैन ने कहा बेटा सज्जाद सब मारे गए, सब कत्ल हो गए। अब सज्जाद की मजबूरी देखा ना, जब हुसैन ने कह दिया सब मारे गए, सब कत्ल हो गए, तो अब सवाल करने की कोई गुंजाइश तो नहीं रह गई ना कि कौन कौन मारा गया। लेकिन एक मर्तबा अज़ादारों सैयद सज्जाद झुके और झुककर छूने की तरफ देखा, झुककर छूने की तरफ देखा। हुसैन कहते बेटा सज्जाद किसे देखते हैं? मेरे बेटे झोला भी खाली, रबाब की गोद भी खाली। हुसैन मैदान में आए हैं, जुल्फ़कार निकाली है, हमला शुरू कर दिया। हुसैन जंग करते जाते हैं, आवाज देते जाते हैं, ये फौजे दफाकार 3 दिन के प्यासे की जंग देखो, जिसका भाई मारा गया उसकी जंग देखो, जिसका बेटा मारा गया उसकी जंग देखो। हुसैन जंग करते जाते हैं, एक मर्तबा आवाज गूंजी, अकबर नजी उठेंगे जो बरसों पे ना करो, बस है हुसैन वादे तिफली अदा करो। हुसैन ने तलवार नयाम में रखी, भागी हुई फौजें पलटी, किसी ने तीर मारा, किसी ने तलवार मारी, किसी ने नेजा मारा, किसी ने पत्थर मारा। फातिमा का लाल जीन पर समझ न सका, जीन से जमीन पर आया। हुसैन को जीन से जमीन तक आने में 9 मिनट लगे हैं। मेरा 12वां इमाम ज़ियारत नाहिया में कह रहा है, मेरा सलाम हो उस शहीद पर जो न जीन पर था न जमीन पर। मौला फिर कहा था, हाँ मेरा मौला तीरों पे मुअल्लक़ था, और जब हुसैन जीन से जमीन पर आया, दाएं तरफ के तीर बाएं तरफ, बाएं तरफ के तीर दाएं तरफ हो गए।